السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے طویل عرصہ قبل آسٹریلیا میں کسی پاکستانی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ صاحب تعمیرات کے شعبے میں تعلق رکھتے تھے، عام سے کم تعلیم یافتہ انسان تھے، 2 شادیاں کر رکھی تھیں، ایک بیوی پاکستانی تھی اور دوسری مراکش سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارا مراکش کی خواتین کے بارے میں تصور ہے، یہ خوبصورت، سلم اور سمارٹ ہوتی ہیں، جبکہ ہماری زیادہ تر عورتیں عام نئے نقش کی حامل ہوتی ہیں، مگر وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ان کی مراکشی بیگم عام نئے نقش کی ناٹے قد کی تھی، خاتون تھی، جبکہ پاکستانی بیوی گوری چٹی کشمیرن تھی۔ یہ دونوں بیگمات اوپر نیچے 2 الگ الگ فلیٹس میں رہتی تھیں۔ یورپ میں بیک وقت 2 شادیاں رکھنا غیر قانونی ہے، چنانچہ مسلمان ایک بیوی کو سرکاری کاغذات میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسری بیوی صرف نکاح تک محدود رہتی ہے۔ یہ لوگ عام طور پر ڈکلیئر بیوی کو سرکاری اور دوسری کو نکاحی بیوی کہتے ہیں۔ ان صاحب نے بھی اسی قسم کا ارینجمنٹ کر رکھا تھا۔ پاکستانی بیگم سرکاری تھی، جبکہ مراکشی بیگم نکاحی تھی۔ یہ کہانی یہاں تک عام تھی۔ یورپ میں ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور ان کی داستان تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اصل کہانی اس سے بھی آگے آئے گی۔ میں اس خاندان میں چند چیزیں دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ خاندان میں مراکشی بیوی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، وہ پورے خاندان کی سربراہ تھی۔ وہ صاحب، ان کی پاکستانی بیگم اور بچے سب مراکشی خاتون کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم مراکشی خاتون کو آپا اور پاکستانی بچے اماں کہتے تھے۔ پاکستانی بیگم کی سب سے چھوٹی بیٹی مراکشی بیگم کی گود میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی۔ بڑے بچے یونیورسٹی جاتے تھے، لیکن وہ بھی ستیلی ماں سے پیار کرتے تھے اور دل سے اس کا ادب و احترام کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم اپنے ہاتھ سے اپنے سوتن کو وضو کراتی تھی اور اس کے لیے جائے نماز بچھاتی تھی۔ وہ صاحب بھی دوسری بیگم پر بار بار نثار ہوتے تھے۔ یہ میرے لیے ایک حیران کن منظر تھا۔ میں نے ایک شام اس صاحب کے سامنے اس حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا، دونوں بیگمات کو بلایا اور پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا، پاکستانی بیگم اس کی کزن ہے۔ یہ مزاج کی تیز اور غصے کی سخت تھی۔ یہ شادی کے بعد بیگم کو آسٹریلیا لے آئے، 2 بچے ہو گئے، لیکن ان کی زندگی میں بے آرامی اور بے سکونی تھی۔ یہ سارا دن کام کرتے تھے، شام کے وقت گھر آتے تھے تو بیگم کی ٹرٹر شروع ہو جاتی تھی۔ بیوی کی فرمائشیں اور مطالبات بھی غیر منطقی ہوتے تھے، چنانچہ ان کی زندگی دوزخ بن کر رہ گئی تھی۔ یہ روز آتے جاتے راستے میں ایک کافی شاپ پر رکتے تھے۔ ان کی دوسری بیگم اس کافی شاپ میں کام کرتی تھی۔ وہ روز خاتون کو دیکھتے تھے۔ خاتون کی آنکھوں میں حیا اور لہجے میں شائستگی تھی۔ یہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی۔ کافی شاپ میں اگر کوئی گاہک نہیں ہوتا تھا تو وہ کرسیاں اور میزیں صاف کرنا شروع کر دیتی تھی یا کاؤنٹر اور کچن کا سینک رگڑنے لگتی تھی، اور یہ اکثر اوقات سیڑھی لگا کر کافی شاپ کا بورڈ صاف کرنے لگتی تھی۔ میں نے کبھی اس عورت کو کرسی پر بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی اس انتھک محنت سے بہت متاثر ہوا۔ میں یہ دیکھ کر بھی حیران و پریشان رہ گیا۔ اس خاتون نے 3 سال قبل یہ نوکری شروع کی اور یہ آخر تک اس کافی شاپ کے ساتھ چپکی رہی۔ اس دوران درجنوں ملازمین آئے اور چلے گئے۔ کافی شاپ کے 2 مالکان بھی بدل گئے، لیکن خاتون نے نوکری تبدیل نہ کی۔ یہ معمولی معاوضے پر 5 لوگوں کا کام اکیلی کرتی رہی۔ صاحب کو آہستہ آہستہ خاتون میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ خاتون بھی ان میں دلچسپی لینے لگ گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ خاتون نے شادی سے قبل 2 عجیب و غریب شرطیں رکھ دیں۔ اس کی پہلی شرط تھی کہ میں تمہاری پہلی بیگم اور بچوں کے ساتھ رہوں گی، اور دوسری شرط تھی میں ملازمت نہیں کروں گی، میں گھر سنبھال لوں گی۔ وہ صاحب ڈرتے ڈرتے دونوں شرطیں مان تو گئے۔ نکاح ہوا اور وہ صاحب دوسری بیوی کو لے کر گھر آ گئے۔ پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن یہ صرف ایک دن کا بویلا تھا۔ خاتون نے اگلے دن پہلی بیگم کو 50% اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ دونوں ہفتے میں بہنیں بن گئیں۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ مراکشی بیگم سلیقہ مند تھی، محنتی تھی، محبت سے لباب بھری ہوئی تھی، انتھک تھی، وسیع دل کی مالکہ تھی، اور یہ بے لوث تھی
چنانچہ اس نے خدمت، محبت اور سادگی سے پورے گھرانے کا دل مو لیا۔ یہ پورے خاندان کا مرکز بن گئی۔ وہ صاحب، ان کے بچے اور ان کی دونوں بیگمات بہت زیادہ خوش تھے۔ صاحب خانہ نے دوسری شادی کے بعد بے انتہا ترقی بھی کی۔ یوں وہ ہر لحاظ سے شاندار، مسرور اور دلچسپ خاندان تھا۔ میں نے کہانی کے آخر میں مراکشی بیگم سے پوچھا، آپ نے کیا جادو کیا؟ یہ انہونی ہوئی کیسے؟ خاتون نے بتایا، مراکش میں بزرگ خواتین اپنی پوتیوں اور نواسیوں کو دعا دیتی ہیں، جا اللہ تعالیٰ تمہیں فرشتہ دے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تمہاری شادی کسی فرشتہ صفت انسان سے ہو۔ میری دادی بھی مجھے یہ دعا دیا کرتی تھیں۔ میں نے ایک دن اپنی دادی سے پوچھا، اماں مجھے فرشتہ ملے گا کیسے؟ تو میری دادی نے جواب دیا، تمہاری شادی جس سے بھی ہو تم اس کے گھر کو جنت بنا دینا۔ وہ شخص شیطان بھی ہوا تو وہ فرشتہ بن جائے گا۔ میری دادی نے بتایا، فرشتے جنت اور شیطان دوزخ میں رہتے ہیں، اور دنیا کی جو عورتیں اپنے گھروں کو دوزخ بنا دیتی ہیں ان کے گھروں میں کبھی بھی فرشتے نہیں آتے۔ میں نے دادی کی بات کو پلے باندھ لیا۔ میں نے اس گھر کو جنت بنا دیا، چنانچہ اس گھر کے سب لوگ فرشتہ بن گئے۔ میری سوتن بھی فرشتہ ہو گئی۔ آپ اب دوسری کہانی بھی ملاحظہ کیجئے گا۔ میں لاہور کے ایک صاحب کو جانتا ہوں۔ یہ بدصورتی میں مجھ سے بھی چند ہاتھ آگے ہیں۔ کالا رنگ، منہ پر چیچک کے داغ، چھوٹا سا قد اور کمر پر کب، یہ چاروں طرف سے بدصورت ہیں۔ یہ امیر بھی نہیں ہیں، بمشکل گزارا ہوتا ہے، تعلیم بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کی بیگم بے انتہا خوبصورت، نفیس اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ میڈیکل ڈاکٹرز ہیں۔ یہ اپنے خاوند سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ یہ اس کا بچوں کی طرح خیال بھی رکھتی ہے۔ میں اس عجیب و غریب کمبینیشن پر حیران و پریشان تھا۔ میں نے ایک دن اس صاحب سے بھی نسخے کیمیا پوچھ لیا۔ یہ مجھے سیدھا اپنی بیگم کے پاس لے گیا اور میرا سوال اس کے سامنے رکھ دیا۔ بیگم نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور بولی، عورت کو مرد سے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں، کیئر، محبت اور عزت، اور یہ شخص ان تینوں میں کمال ہے۔ مجھے انہوں نے جتنی کیئر، محبت اور عزت دی ہے وہ مجھے میرے بھائیوں، میری ماں اور میرے والد سے بھی نہیں ملی، چنانچہ میں ہر وقت ان پر نثار ہوتی رہتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اس صاحب کو دیکھا اور ان سے پوچھا، آپ نے یہ نسخہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ مسکرائے اور بولے، دنیا کا ہر مرد حور کو اپنی بیوی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے حوریں شیطانوں کو نہیں ملتی، انسانوں کو ملتی ہیں۔ آپ خود کو انسان بنالیں، آپ کو دنیا میں بھی حوریں مل جائیں گی اور آپ آسمانوں پر بھی حوروں کے درمیان رہیں گے۔ یہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اور انسان کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہکہ لگا کر جواب دیا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقدس ترین مخلوق سے انسان کو سجدہ کرایا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس انسانیت کا جوہر تھا، اور یہ وہ جوہر ہے جس سے فرشتے مرحوم ہیں۔ ہم انسان اگر زندگی میں ایک بار انسان بن جائیں تو ہمیں حوریں بھی مل جائیں اور ہمیں فرشتے بھی دوبارہ سجدے کریں۔ میں نے اپنے وجود میں چھپی انسانیت کو جگا لیا تھا۔ میں نے انسان بننے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میرا گھر اس حور کی روشنی سے بھر دیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کا کوئی شخص اپنے اندر موجود انسانیت جگا کر دیکھے، اس کی بیوی خواہ کتنی ہی بوڑھی، ان پڑھ یا باصورت ہوگی، وہ حور بن جائے گی اور وہ اس کا گھر روشنی سے بھر دے گی۔ خواہش صرف اتنی سی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کیا واقعی آپس میں پیار محبت میں رہنے سے ازدواجی زندگی کو ہم خوشحال اور خوشگوار بنا سکتے ہیں؟ جس طرح آج کل مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، سب گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، اس لیے چاہیے کہ آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ زندگی ایک کمپرومائز کا نام ہے، کسی دن ایک کی مان لی اور کسی دن اپنی منوا لی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل درآمد کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ آپ سب اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔
اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔